رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پہچان سب سے پہلے نبی کے ذریعے نہیں فرمائی، اور دنیا کے سامنے اس اعتبار سے 40 سال تک آپ نے اپنی تشریف آوری کا اعلان اور پہچان اس طریقے سے نہیں کروائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال تک حضور کی پہچان دوسرے اعتبار سے تھی۔ حضور نبی تھے، لیکن اپنی پہچان انسانوں میں حضور نے 3 چیزوں کے ذریعے کروائی، اور اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان کی یہ پہچان بن جائے تو وہ انسان زمانے میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے، اور اس انسان سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان 3 چیزوں سے کروائی: صادق، وعدے کا وفا کرنے والا، اور امین۔ تو کیا پہچان بنائی؟ صادق الوعد الامین۔ ابھی لوگوں کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور نہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان 40 سال جو گزارے، اس ابتدائی 40 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، نہ اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ اور جب 40 سال کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنے کے حوالے سے فرمایا تو کیا اعلان کرنے کے لیے فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ انسانوں کے سامنے اپنی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بنا لی تھی کہ پورے حجاز کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوں۔ پورا مکہ حضور کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا تھا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا لوگ تصور کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ آئیڈینٹی، یہ پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے رکھی۔ اور آپ ذرا دیکھیں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علی اعلان دعوت دین کا حکم فرمایا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بارے میں جو لوگوں کا اوپینین اور نظریہ جاننے کی کوشش کی وہ کیا تھا؟ کوہ صفا پر حضور کھڑے ہوئے اور پہلی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو اس سلسلے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ کن سے حضور نے کہا؟ آرڈینری لوگوں سے نہیں، اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنر پر بلایا تھا، عشائیہ پر بلایا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے بعد انہیں کوہ صفا کے پاس جمع کیا اور کوہ صفا کی بلندی پر حضور کھڑے رہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں
کہ پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بر وقت برجستہ سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. آج تک کا ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ نے جب بھی کہا صرف سچ ہی کہا. یہ پہچان تھی. اور اس پہچان کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پہلے حضور نے اپنی پہچان اور اپنی ذات کو منوائی اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کی. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے بارے میں شاید کہ واقف ہوں کہ میں کوئی پیغام ہی دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے اہتمام کے ساتھ جب کوئی جلسہ منعقد کیا جائے تو آپ کچھ لے کر کے اٹھیں، کچھ سیکھ کر کے اٹھیں، کچھ سمجھ کر کے اٹھیں. حضور نے اپنی پہلی پہچان بنائی سچائی کے اعتبار سے. کیا یہ پہچان آج حضور کے غلاموں کی ہے؟ کیا آج ہم سچے انسان ہیں؟ ہم کیا بات میں سچے ہیں، کردار میں سچے ہیں، اخلاق میں سچے ہیں، لین دین میں سچے ہیں؟ ذرا کوئی ہماری زندگی میں جھانک کر دیکھ لے یا ہم سے معاملات کر کے دیکھ لے، اسے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں. آج اگر دنیا میں ہماری پہچان کے بارے میں ہم جائزہ لیں کہ امت مسلمہ کی پہچان اور آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کی پہچان گٹکھا، تمباکو، بے ترتیبی اور رات بھر گپ شپ کرنا، خوب دبا کے کھانا، ہوٹل بازی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، پیسے کھا جانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی پہچان. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس مذہب کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں، جب ہماری پہچان اتنی ڈرٹی اور اتنی گندی ہوگی، بھلا اس مذہب کے ماننے والے سے کون محبت کرے گا اور اس مذہب سے کون محبت کرے گا؟ ہمیں اپنی پہچان سب سے پہلے چینج کرنی ہوگی. مسلمان ہیں، اس سے بڑی پہچان اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اگر ہم دیکھنے کے لیے نکلیں تو کیا ہم کامل مومن ہیں، کامل مسلمان ہیں؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ توجہ چاہوں. پوچھنے والے جلیل القدر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے. جب مسلمان سے نیکی ہو تو مسلمان خوش ہو جائے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے. ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آج کا مسلمان گناہ کر کے بے چین ہوتا ہے؟ کیا آج کے مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا وہ کھانا چھوڑتا ہے؟ کیا آج کے مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو
تو وہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، گناہ کر کے وہ خوش نظر آ رہا ہے، گناہ کر کے موج مستی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کسی کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اسے کوئی غم نہ ہو، تو مجھے کچھ نہیں کہنا، حضور کے ارشاد کی روشنی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کامل مومن ہے یا نہیں۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی مصیبتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، سب کچھ ہمارا کیا ہوا ہے جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اگر ہم سچے ہو گئے اور ہم اچھے ہو گئے تو میرا رب ہماری اس طریقے سے حالت بدل دے گا کہ ہم کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے ہوں گے، اللہ اتنی اچھی زندگی ہماری بنا دے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو گناہ اگر اس سے سرزد ہو جاتا تو اس کی رات کی نیندیں اڑ جایا کرتی، کبھی گناہ کے ہونے کا خیال یاد آ جاتا تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ لیکن آج یہی مسلمان ہے، رات بھر گناہ، دن بھر گناہ، صبح گناہ، شام گناہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو ایک راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے۔ میں نے سوچا شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی نہیں آیا اس لیے رو رہا ہے، یا اس کا کچھ پیسہ یا کوئی چیز گم گئی ہوگی اس کے لیے یہ رو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اس بندے کو، اس نوجوان کو دیکھتا رہا کہ دیکھو یہ رو رہا ہے تو ریزن کیا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی لیکن اس کے آنسو نہیں تھمے اور وہ وہاں کھڑے کھڑے رو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کیا کوئی چیز گم گئی یا کوئی آنے والا تھا وہ نہیں آیا؟ کہتا ہے نہیں، میں کسی کے انتظار کی وجہ سے نہیں رو رہا اور نہ کسی چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا پھر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور بس ایک ہی وجہ سے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے ایک مرتبہ گناہ ہو گیا تھا، تو آج یہاں آیا تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں یہ زمین جب میرے خلاف میرے گناہوں پر گواہی دے گی تو میرا انجام کیا ہوگا، اس لیے میں یہاں کھڑے رہ کر کے رو رہا ہوں کہ آنسوؤں کے ذریعے اس زمین پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا سکتا۔ تو یہ گناہ کا خیال، اور جس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ پاپ ہی اس کی زندگی بن جائے، گناہ ہی اس کی پہچان بن جائے، اس قوم کو دنیا کے اندر عزت اور ترقی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے، کیا میں توبہ کروں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے فوراً توبہ کی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرنے کے بعد پھر یہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے پروردگار نے دیکھ لیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اتنا سننا تھا وہ صحابی چیخ اٹھے، جس رب کا رزق میں نے کھایا اسی رب کی نافرمانی اس کے سامنے میں نے کر لی، وہ دیکھ رہا تھا اور چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ اسٹریس، ڈپریشن، ان ساری چیزوں کی وجہ غربت یا کوئی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، غلط ہے۔ اگر آج پوری دنیا کا انسان بے چینی اور بے قراری اور اسٹریس کا شکار اور ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر یہی بات میں نے کہی تھی پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، اگر غریبی یہ اسٹریس کی وجہ ہے تو ویسٹرن ورلڈ میں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ آپ کو وہاں ملیں گے۔ وہاں کی آب و ہوا اچھی، خوراک اچھی، ویدر اچھا، رہنا اچھا، لیونگ سٹینڈرڈ اچھا، سب کچھ اچھا، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو ملیں گے۔ غریبی تو یہاں آپ کو ملے گی، یو پی، بہار، بنگال اور مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں جا کر کے آپ دیکھیں تو وہ لوگ تو سوکھے کی زد کے اندر ہیں، ایسے بہت سارے ملیں گے جن کو روز کما کر روز کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں نظر نہیں آتے جتنا ڈپریشن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والا اور آسائش کی زندگی گزارنے والا ویسٹرن ورلڈ کا انسان نظر آتا ہے۔ تو پھر کیوں وہ پریشان ہے، کیوں وہ ڈپریشن کے اندر ہے، کیوں وہ اسٹریس کے اندر ہے؟ تو اسٹریس کا ریزن ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اسٹریس اور ڈپریشن کا سب سے بڑا ریزن ہے پاپ، پاپ اور پاپ، گناہ، گناہ اور گناہ۔